اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 107 107۔ ولو اگر شاء چاہتا اللہ ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما نا اشرکو وہ شرک کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک کرتے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو پھر ریلیٹ کریں پچھلے سلسلے کے ساتھ۔ جو سارا سلسلہ چلا وہ توحید اور رسالت کا تھا، خاص طور پر توحید کا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، اب جو قبول کر لے اس کی مرضی اپنے نفس کے اچھائی کے لیے کرے گا، اور جو رد کر دے اندھا بنا رہے تو اس کا عذاب اس کے اپنے سر پر ہے۔ اور میں بحیثیت نبی تم پر نگران نہیں بنایا گیا، صرف پیغام دینا میرا ذمہ ہے۔ اور اللہ رب کریم نے وضاحت میں مزید ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی بھی آپ پر آ رہی ہے اس پر عمل کرنا آپ پر اولین فرض ہے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پھر سارے نیک افراد کے متعلق جو غلط تصورات ہیں ان کی بےخونی کر دی گئی، کیونکہ نیک افراد میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے نیک ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نہ تو انبیاء کرام علیہ السلام دین سے مبرہ ہیں، آزاد ہیں، نہ وہ قانون سے بلند تر ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ انہیں صرف پیغام دینے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تاکہ وہ آگے پیغام جو ہے وہ کنوے کر دیں، پہنچا دیں، افراد کو پتہ چل جائے مقصد حیات کیا ہے۔ اب اللہ مزید کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا کہ سارے کے سارے مسلمان ہوں تو ان میں سے کوئی شرک ہی نہ کرتا۔ کیسے؟ جیسے فرشتے ہیں۔ کسی نے آج تک آپ نے سنا کہ کسی فرشتے نے شرک کیا ہو؟ جو ہاروت و ماروت کا قصہ ہے وہ بھی بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہاروت اور ماروت نے گناہ کر لیا اور الٹے لٹک گئے اور وغیرہ وغیرہ، سب بیکار کی باتیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اتنا ہی قصہ ہے جتنا قرآن نے بیان کیا۔ آزمائش کے لیے فرشتے اتارے گئے جن کے نام ہاروت و ماروت تھے، اس آزمائش میں بنی اسرائیل فیل ہو گئے۔ تو فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، ان میں نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، اختیار نہیں ہے۔ عقل ہے، فہم ہے، لیکن اختیار نہیں ہے، اور ہمیں عقل کے ساتھ اختیار بھی دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس اختیار کی بنا پر ہم اپنا رستہ سلیکٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی اللہ نے پتہ نہیں سے ساڑھے کی لکھا ہے، یہ سب کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو ناقابل تبدیل شدہ تقدیر ہے وہ ہے رزق کی مقدار، عمر، موت کا وقت اور جگہ۔ اس کے سوا باقی کچھ بھی اللہ نے ہم پر لاگو نہیں کیا۔ ہم کیا کمائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کس طرح کمائیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کہاں شادیاں کریں گے، بھاگ کر شادی کریں گے یا رضامندی سے والدین کی کریں گے یا عشق لڑائیں گے، سب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تصور ہے نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اپنے اعمال ہی کے بدلے میں رہن رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال ہیں جن کی بنا پر ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر اعمال اللہ کی تقدیر ہی کے سبب سے سر انجام پاتے تو ایسی صورت میں سزا اور جزا کا سلسلہ چلانے کا کوئی تک نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا۔ لیکن ہمارے اعمال ہماری ہی مرضی کے ماتحت ہیں، اسی سبب سے ہم سے حساب لیا جائے گا، اسی بنا پر ہم سے سوال ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا کہ یہ سارے کے سارے فرما بردار ہوں تو پھر شرک ہی نہ کرتے، یعنی میں انہیں اختیار نہ دیتا، جیسے فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، عقل کے ساتھ صرف اطاعت کا جذبہ دیا۔ لیکن اختیار ساتھ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چاہو وہ کرو، تبھی تو حساب لیا جائے گا۔ جیسے آپ کو اگر
پیسے دیں آپ، کیا شوہر دے یا والد دیں، اور ساتھ ایک پوری لسٹ بھی دے دیں کہ اس پیسے کو اتنے کو یہاں لگانا، اتنے کو یہاں لگانا، اتنے کو یہاں لگانا، اور آپ اس کے مطابق خرچ کر دیں، تو بعد میں آپ کا کیا ذمہ؟ کوئی ذمہ نہیں۔ ہاں اگر وہ آپ کو پیسے دیں اور پھر کہیں کہ جہاں مناسب سمجھو وہاں خرچ کر دینا، تو پھر وہ آپ سے حساب لے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں لگائے، کیا کیا۔ تو اللہ رب کریم نے بھی جب تک اختیار نہ دیا ہوتا تب تک حساب لینے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ اور یہ جو ایک نقطۂ نظر ہے کہ ہم پوری طرح سے اللہ کی تقدیر کے پابند ہیں، یہاں تک کہ پیر بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ کی تقدیر سے اٹھاتے ہیں، یہ تصوف کے نظریات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ تو پھر اللہ نے دنیا کا نظام بنا رکھا ہے نا کہ درختوں نے اگنا ہے، پتوں نے گرنا ہے، نئے پتوں نے آنا ہے، وہ سب تو لکھا ہوا ہے، وہ تقدیر نہیں ہے، وہ حساب کتاب ہے۔ وہ تو اللہ رب کریم نے پوری دنیا کی ہر چیز لکھ رکھی ہے، اتنے کیڑوں نے مرنا ہے تو انہوں نے پیدا ہونا ہے، اتنے پتوں نے اگنا ہے، اتنے پتوں نے گرنا ہے۔ یہ اصل میں تقدیر نہیں ہوتی، یہ تو ایک سسٹم ہے، نظام ہے جس کے متعلق تفصیلات لکھ لی گئی ہیں۔ تقدیر تو ہے ہم ایز انڈیویژول اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا چند باتوں کے علاوہ، کہ رزق کتنا ملے گا، کب ملے گا، عمر کتنی ہے، صحت کتنی ہے، موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، یہ چند باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ باقی سب کچھ ہم ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں، محبتیں، نفرتیں، کامیابیاں، ناکامیاں، رشتے، تعلقات، یہ ہمارے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دنیا بھی جنت بنے گی یا جہنم ہمارے اعمال پر منحصر ہے، کچھ لکھ نہیں دیا گیا۔ سب کو کچھ آسانیاں اور کچھ مسائل ملتے ہیں ان سے ہم کس طرح عہدہ برا ہوتے ہیں، امتحان اسی کا ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور ہم اس بات پہ ہی گناہ بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو یہ تصور کیسے کرے کہ وہ ذات بہت رحیم ہے، بندے کو معاف کر دے گا۔ امتحان یہ عمل کرنے کے بعد پھر وہ جب ہوگا تب بھی وہ اپنی رحمانیت ظاہر کریں گے۔ یہ جی ایگزیجریشن ہے نا، ہر چیز میں ہم لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بات پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو کیا اللہ قہار اور جبار نہیں؟ اللہ رب کریم سریع العقاب اور سریع الحساب نہیں ہے؟ تو خالی ایک صفت کو نہ دیکھیں۔ اگر میں وہی سوال کروں گی جو ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے کہا، ایسے دو نوجوان تھے جن سے وہ کہتے ہیں میں پیرس گیا تو ایک ہوٹل میں دو نوجوان بیٹھے شراب پی رہے تھے، دونوں عرب تھے، تو میں نے ان سے کہا تم لوگ شراب پی رہے ہو، شراب حرام ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ رحمان ہے، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ رحمان ہے تو تم یہاں تیسری منزل پر بیٹھے ہو ہوٹل کی، اگر نیچے چھلانگ لگا دو تو صفت رحمانیت کا تقاضا تو اللہ تمہاری ٹانگ نہ ٹوٹنے دے، بچا لے تمہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ٹانگ تو ٹوٹے گی، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اگر ہم گریوٹی کے اصولوں کو توڑیں گے تو ٹانگ تو ٹوٹے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری خاطر دنیا کا قانون تو نہیں توڑے گا، حالانکہ وہ رحمان و رحیم ہے، تو اس نے قیامت کے لیے انصاف کے جو قوانین بنا رکھے ہیں وہ توڑ دے گا، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیں جی، ایک جج جو ہوتا ہے نا وہ بھی رحمان و رحیم ہوتا ہے مگر قاتل پہ رحم نہیں کرتا۔ تو جب شواہد سے جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر رحم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ منصف بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ ہم ایک چیز نکال لیتے ہیں نا، باقی سارا کچھ ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی ذاتی نظریاتی غلطیاں ہیں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن اللہ رب کریم سریع العقاب سریع الحساب بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے، اس سے سب کے فیصلے کرنے ہیں، اور ان فیصلوں میں رحم غالب نہیں آئے گا، انصاف ہی غالب آئے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کا سارا حساب کتاب درست ہے اور کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو پھر اللہ رحم ضرور فرمائیں گے، لیکن رحم کی بنا پر عمل کو ترک کرنا یہ بذات خود جرم ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ عمر کے زندگی کے امید پر تم توبہ کو ترک نہ کرنا اور اللہ کی رحمت کی توقع پر جرائم پر گناہوں پر دلیر نہ ہونا۔ رحم کی توقع تب کی جاتی ہے جب ہم اصول پورے کر رہے ہوں، تب رحم کی توقع کی جاتی ہے۔ جیسے فرض کریں کہ عدالتی کو آپ لے لیں تو کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے نا تو پھر رحم کی اپیل کی جاتی ہے کہ جی بس جھگڑا ہوا یا اس نے اس کی بہن کو چھیڑا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے مارا، وہ مر گیا۔ لیکن پلانڈ مرڈرر جو ہوتا ہے نا اس کے لیے رحم کی اپیل نہیں کی جا سکتی، قانون کا اصول ہے۔
تو ایک بندہ ہے اچھا چل رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، نمازی بھی ہے، ان کے اللہ کے دین پہ پورا اتر ہے، کسی آزمائش میں کسی وقت فیل ہو گیا، تو اس کے لیے رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے کہ اللہ جی آپ کا بندہ ہے، بس پھسل گیا، آپ معاف کر دیں۔ اور ایک بندہ ہے جو جان بوجھ کے کرتا رہا اور کبھی توبہ بھی نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا، تو پھر اس کے لیے رحم کی اپیل کس بنیاد پر کی جا سکتی ہے؟ تو فرق ہے دونوں کیسوں میں۔ رحم کی توقع تبھی رکھنی چاہیے جب اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو زندگی بھر پوجا اپنے نفس کی کرتا رہا اور رحم کی توقع اللہ سے کیے رکھی۔ تو پھر رحم کی توقع کب کرنی چاہیے؟ جب اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے جی ہنا؟ اگر ہم کوشش کے باوجود بھی کوئی کام یا کوئی نیکی یا کوئی بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں تو کیا ہم اس کو تقدیر کہیں گے؟ نہیں، تقدیر یہ نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں فیلیئرز آتے ہیں، تو وہ فیلیئرز در حقیقت ان کے اپنے اسباب ہوتے ہیں۔ لیک آف پلاننگ، صحیح سپورٹ نہ ہونا، ذرائع کم پڑ جانا، کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر نیکی کے لیے ہمارے لیے راستہ کھول رکھا ہے، اور در حقیقت جب ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے ہمیں اسباب بھی فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اگر اس میں رکاوٹ آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ کیوں آ رہی ہے، اور اگر وہ ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ منسلک ہے تو پھر سب کی اپنی اپنی نیتیں، اپنے اپنے ارادے۔ ہر بندہ اللہ کے سامنے ایک انڈیویجول ہوتا ہے، اس کے اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے، ہمارا کوئی بچہ ہے یا شوہر ہے یا باپ ہے یا ماں ہے، ان سے ہٹ کر وہ ایک انڈیویجول ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ بیک وقت ایک ہی کام میں ایک سے زیادہ افراد جب انوالو ہوتے ہیں تو ان کی نیتیں الگ ہوتی ہیں، اور ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سب کی سن رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں۔ تو بعض اوقات کسی دوسرے کی چاہت بعض نیگیٹو ہوتے ہوئے بھی ہم سے زیادہ شدید ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ نیکی جس پر ہم قادر نہ ہو پا رہے ہیں وہ تقدیر ہو، 99% تقدیر نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ نا کہ آپ نے کام شروع کیا، کرنے سے پورا ہونے سے پہلے مر گئے، یہ تقدیر ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، بیت المقدس کی تو شروع کی، تو اس کی تکمیل سے پہلے ہی وفات پا گئے، یہ تقدیر تھی، ان کے نصیب میں اتنا ہی کام تھا، بعد والوں نے پورا کیا۔ تو اس طرح سے ہو جانا یہ تقدیر ہے۔ لیکن کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور اسباب ہوتے ہوئے بھی رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں اور مکمل نہیں ہو رہا، دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا، دنیاوی رکاوٹیں، اسباب، پریشانی، اور دوسرا نیتوں کا فرق۔ جب نیتیں ٹکراتی ہیں نا ایک ہی چیز کے بارے میں، تو بعض اوقات کسی کا زیادہ مضبوط ارادہ، زیادہ شدید طلب غالب آ جاتی ہے، اور ہماری نظر میں وہ صحیح نہیں ہوتی اس کی طلب، یا دین کے اعتبار سے بھی بعض اوقات صحیح نہیں ہوتی، مگر وہ غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ رکھا ہوا، اور وہاں پھر ان پیمانوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے کہ کون کس کے لیے کیا مانگ رہا ہے۔ جس طرح ابو نے ایک جگہ سوسائٹی میں پلاٹس وغیرہ لیے اور ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہمیں پوزیشن ملے گی ہم وہاں پر کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دیں گے، ہم سے پوچھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ اس طرح ہوا کہ وہ جو آنر سارے اسکیم کو رن کر رہے تھے کچھ بیمار ہو گئے، کچھ اللہ بہتر جانے کیا ہوا، لیکن الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی ایسے اسٹاپ ہو گئی، تو ہم تو موو نہیں کر سکے اپنی جگہ سے، جبکہ ہم نے انویسٹمنٹ بھی پراپر کی، کوئی چیز ڈیلے بھی نہیں، تو اب ہمارا وہاں پر بیٹھنا لکھا تھا، اس وجہ سے وہ چیز ہوئی پینڈنگ میں چلی گئی، کیونکہ اب آ کے اس کا کچھ بینیفٹ بنا ہوا ہے، لیکن اس ٹائم ڈیوریشن میں اس چیز نے بینیفٹ نہیں دی۔ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تدبیر کا فیصلہ تھا کہ ہمیں ادھر ہی اسٹے کرنا ہے، ہمارے لیے اسباب یہاں رکھی ہوں گی۔ دیکھیں یہ رزق کی ایک فارم ہے نا، زمین بھی رزق کی ایک فارم ہے، تو رزق کب ملے گا اور کتنا ملے گا یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ تو وہ رزق کا جو حصہ تھا آپ کا وہ ملنا ہی اب تھا، تو اس وجہ سے رزق کچھ اور ہے، نیکی کچھ اور ہے۔ بے شک آپ نیکی کے ارادے سے بھی کمانا چاہ رہے ہو تو ہے تو وہ رزق ہی نا، تو رزق کی مقدار اور وقت متعین ہے۔ تو بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوتے کہ آج ابھی مل جائے، مگر ایسا ہوتا نہیں، تو وہ آپ کے رزق کا جو وقت مقرر تھا اسی میں آپ کو ملا۔ وَمَا نہیں جَعَلْنَاكَ
بنایا ہم نے آپ کو. دیکھیے پوری ترتیب ہے, آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں عام طور پر ترجمے دیے ہوتے ہیں اسی طرح سے. بنایا ہم نے آپ کو, وہ لفظوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. جعل بنایا اس نے, پہلا صیغہ ہے ماضی کا, نا کی وجہ سے پھر یہ اس کے ساتھ لگ گیا نا, تو جعلنا بن گیا. تو جعلنا کیا ہے؟ جمع متکلم کس کا؟ ماضی مطلق کا. جعلنا ہم نے بنایا کا تجھے, وما جعلنا کا نہیں بنایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, علیہم ان پر, حفیظاً نگران. دیکھیے یہ بات دوسری دفعہ آئی ہے نا. پہلی دفعہ آیت نمبر 104 میں متکلم کے صیغے میں کہا گیا وما انا علیکم بحفیظ, میں تم پر نگران نہیں بنایا گیا. اور اب یہ اس آیت 107 میں اسے غائب کے صیغے میں کہہ دیا گیا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے. وما انتا نہیں ہے آپ علیہم ان پر بھی وکیل کارساز, نہ ہی آپ ان کے کارساز ہیں. وکیل کیا کرتا ہے؟ مقدمہ پیش کرتا. توکل کا لفظ وکیل سے ہی ہے, اور جس کے ذریعے بات قبول کروائی جائے, اپنی بات پہنچائی جائے متعلقہ اتھارٹی تک, اسے وکیل کہتے ہیں. تو جو ہم ولیوں وغیرہ کا متعلق ایک طرح مانتے ہیں نا کہ یہ ہماری دعائیں قبول کروا دیں گے, یہ کروا دیں گے, وہ کروا دیں گے, یہ وکالت ہی ہے. آپ کا اگر ایک بچہ دوسرے بچے کے بارے میں بحث کر رہا ہو کہ نہیں امی اس کو یہ لے دیں, اس کو چاہیے, یہ کر دیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تم اس کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ توکل سے ہے نا, توکل سے ہے. تو وکالت سے مراد ہوتا ہے اتھارٹی تک کسی کی ضرورت کو, طلب کو یا حالت کو پیش کرنا, بیان کرنا. تو یہاں دو باتیں کہی گئی. ایک کہا گیا وما جعلنا کا علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا. یعنی احکامات پہنچا دینے کے بعد کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کے ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام قبول کر لے گا پھر اس پر چیک رکھا جائے گا, لیکن جو قبول نہیں کرتا اور دائرہ اطاعت میں نہیں آتا اس پر کوئی آپ کا زور زبردستی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. اور دوسرا بات آ گیا وما انتا علیہم بوکیل, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, دوسرا نقطہ ہے کہ آپ ان کے کارساز نہیں بنائے گئے. ٹھیک ہے, مسائل کس نے حل کرنے ہیں؟ اللہ کریم نے. تو کارسازی کس نے کرنی ہے؟ اللہ کریم نے. کارسازی اللہ پاک نے کرنی ہے. تو پھر کوئی دعائیں قبول نہیں کرا سکتا, کوئی مقدمہ پیش نہیں کر سکتا. باقاعدہ یہ مثال دی جاتی ہے جی کہ جیسے عدالت میں آپ جج سے خود بات نہیں کرتے کیونکہ آپ اس کے اہل نہیں ہوتے, تو آپ اپنا ایک وکیل ہائر کرتے ہیں, وکیل بات کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ پاک سے آپ خود بات نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں. جو آپ قبروں پہ جاتے ہیں اور مزاروں پہ جاتے ہیں, آپ وکیل ہائر کرتے ہیں, وہ آپ کا کیس اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب اس مثال میں ویسے تو ٹیکنیکلی بہت ساری غلطیاں ہیں جن کو اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن وہ تو بحث ہے نا, بیکار بیٹھے رہے بحث کرتے رہے. بنیادی بات یہ ہے, اللہ فرمانے وما انت علیہم بوکیل, ہم نے آپ کو کارسازی کا ذمہ نہیں دیا, ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ آپ ان کے مقدمات پیش کریں اور ہمارے پاس آ کر یہ بحث کریں کہ جی فلاں کو اولاد دے دیں, فلاں کو رزق دے دیں, فلاں کی نوکری لگوا دیں, فلاں کو صحت دے دیں, یہ سب میرا مسئلہ میں خود ہی دیکھ لوں گا. آپ کا کام صرف پیغام رسانی ہے. تو جب نبی کو اختیار نہیں ہے تقدیروں کے اندر انٹرفیئر کرنے کا, تو ولیوں کو کہاں سے مل گیا؟ کیونکہ نبی جو ہیں وہ سب سے ہائیسٹ پوسٹ پر ہیں. جو اختیار نبی کو نہیں مل سکتا غیر نبی کو تو مل ہی نہیں سکتا. حالانکہ کئی اختیار ایسے جو انبیاء کو تھے اور غیر نبیوں کو نہیں ملے, یعنی جیسے وحی کا آنا. تو نبیوں کو یہ اعزاز ملا نا, فرشتوں سے گفتگو کرنا اور غیب کی بہت ساری اطلاعات پانا, غیر نبیوں کو نہیں ملے, اور ہماری امت میں تو بالکل بھی نہیں ملے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کئی ایسے افراد ہیں جو نبی نہیں تھے مگر ان سے فرشتوں نے گفتگو کی. میری امت میں ایسا اگر کوئی ہوا تو عمر ہوگا, ورنہ کوئی نہیں. تو ہماری امت میں غیر نبیوں سے فرشتوں کا عارضی ملاقات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب یہاں تو بات وہ کی جا رہی ہے اختیار کی جو نبیوں کو بھی نہیں تھا. یہ جو ہمارے یہاں شرک رائج ہے نا, یہ منوان وہی شرک ہے جو کفار مکہ میں رائج تھا, فرق صرف طریقے کار کا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جو بے خونی کی ہے اگر آپ غور فرمائیں گے تو ہمارے یہاں رائج سارا شرک اس میں ختم ہو جاتا ہے.
تو یہی دلیل دی جاتی ہے کہ جی ہماری ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایلیبوریٹ کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، باقاعدہ کتابوں میں یہ دلیل دی گئی ہوتی ہے کہ عدالت میں تم وکیل کیوں ہائر کرتے ہو. اب اس کا اصل سبب تو یہ ہے کہ ہم نے لا بکس نہیں پڑھی نا، عام بندے نے. ویسے میں نے تو پڑھی ہیں، آیا میں لائر الحمدللہ، لیکن آپ نے نہیں پڑھی. آپ کو پتہ نہیں ہے کس جرم پر کون سا سیکشن لگتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے ہاں قانون کی کتاب موجود ہے، ایک ہی جو پڑھنا سیکھنا سب پر لازم ہے. اور ویسے بھی معاملہ ہی الگ ہے. جرم کیا ہے یا نہیں کیا اس کا ثبوت پیش کرنا قیامت کے معاملات. جج کو وکیل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کو نوکری دلا دو، اس کے مسئلے حل کر دو، اس کا گھر بنوا دو. یہ تو باتیں نہیں چل رہی تھی. عدالت میں تو جرم ہوا یا نہیں ہوا کی بحث ہو رہی ہوتی ہے نا. وہ تو قیامت کے معاملات ہیں، کس نے کیا 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 نہیں کیا. اس روز کوئی کسی کا وکیل نہیں ہوگا، اللہ رب کریم ہی جج ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے رجسٹر لے کر آئیں گے، وہ ایک طرح کے وکیل ہوں گے. اب حق میں دلیل پیش کریں گے یا مخالفت میں کریں گے، یہ تو اعمال پر منحصر ہے. تو جو عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ تو قیامت کے دن ہونا. آج دنیا میں جنہیں ہم اپنی وکالت کے لیے کھڑا کرتے ہیں، دراصل حمایتی بنا کر کھڑا کرتے ہیں. وما انت علیہم بوکیل کا ایک مطلب کیا نکلتا ہے؟ آپ ان کے حمایتی نہیں بنائیں گے. کسی کا کیس لے کر اس کو وکیل صفائی بننا آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ سارا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں ہے، تو باقی سارے جتنے بھی ولی ہو جائیں، اور آپ جو بھی ولی کی ڈیفینیشن نکال لیں، تو ان کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ان کا درجہ تو بہت ہی کم ہے نبی کی نسبت. تو پھر پتہ کیا چلا کہ اللہ کے مقابل میں نہ کوئی حفیظ ہے یعنی نگران ہے ان دین کے معنوں میں، اور نہ ہی کوئی دین کے معاملے میں کارساز ہے، حمایتی ہے. اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ خود ہی کرتے ہیں، کوئی نہیں بدل سکتا کسی بھی طرح سے. اس کی آپ دیکھیے مثال بھی ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کے سارے جو ہے بچے لڑکے جو تھے فوت ہو گئے، تو آپ کسی کی زندگی بڑھوا سکے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کی بیویوں میں سے سبھی کی اولادیں تھیں پہلی شادیوں وغیرہ سے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ آپ سے ہی پہلی اور آخری شادی ہوئی، تو کوئی اولاد نہیں تھی. تو خواہش تو ہوگی نا. تو آپ کو اما عائشہ سے پیار بھی بہت تھا نا. تو آپ ان کو ایک بچہ دے سکے؟ نہیں دے سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب آپ کو بہت محبوب تھی. آپ کہا کرتے تھے کہ میری یہ بیٹی بہت فضیلت والی ہے، اس سے دین کے راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور واقعی بہت اٹھائی تھیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی انہوں نے تکلیف سہی، شوہر سے الگ نہیں. پھر بعد میں جب کمپرومائز ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، ابو الاس جو ہیں، تو بیمار تھیں. پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا. تو یہ سب حضرت زینب نے سہا. تو کیا ان کے بیٹے کو صحت دے سکے؟ حتیٰ کہ ان کے جب ان کا بیٹا مر رہا تھا، حضرت زینب جو تھی، ان کے بیٹے کا آخری وقت تھا، تو انہوں نے پیغام بھجوایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کہا کہ جا کر زینب سے کو صبر کرے. پھر دوسری مرتبہ بھجوایا کہ طبیعت بہت خراب ہے، تو آپ نے کہا ان سے کہو جا کر کہ صبر کرے. پھر تیسری بار پیغام بھجوایا کہ بچہ مرنے والا ہے، اب آپ یعنی کہ آپ کم از کم آئیں تو صحیح. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے، پھر اٹھ کر گئے. تو بچہ کہ بالکل یعنی کہ آخری وقت تھا، عالم نزا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں لے لیا اور رونے لگے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کو صبر کرے، کیونکہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ فوت ہوا، کو کتنا رنج تھا. تو کوئی تقدیر چینج کر سکے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا، اور آپ کی پوری زندگی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی کارسازی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کارساز ہے. ٹھیک ہے. اب وکیل کے لفظ سے یاد رکھیں، واو کاف لام سے اس کی روٹ ہے، توکل بنتا ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس پر توکل کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا وکیل کون ہے پھر؟ اللہ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ مومنوں کو بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے. تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہمارا ذمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی کارسازی نہیں کر سکتا، کوئی حمایتی نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. مسئلہ حل ہونا ہے یا نہیں ہونا سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو بیتنی ہے وہ تو بیتنی ہے. تو پھر ایمان گنوانے کا فائدہ.
ولا نا تسبو، تم گالی دو، الذین ان لوگوں کو، یدعونا جو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسبو تو وہ گالی دیں گے اللہ اللہ کو، عدون زیادتی کر کے، بغیر علم کے۔ تم ان لوگوں کو گالیاں مت دیا کرو، برا بھلا مت کہا کرو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ جواباً وہ بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ یعنی ہمیں تبلیغ کا ایک اہم اصول سکھایا گیا کہ تبلیغ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ جنہیں وہ محترم مانتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جائے۔ جیسے ہمارے ساتھ ہندو رہتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں وہ رام چندر کو بہت افضل مانتے ہیں یا کرشن کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی جب ان کا تذکرہ ہو بحث میں تو ان کا نام احترام سے لینا چاہیے۔ اس طرح ایک تو غصہ نہیں آئے گا نا، اگر آپ بات شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں فلاں اور فلاں رام، تو اگلا بات سنے گا وہ تو وہیں بھی بھڑک جائے گا نا، کیونکہ اس کی نسلوں کی عقیدت ہے رام کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو ہمیں بات کرتے ہوئے اگلوں کے جذبات کا احساس رکھنا چاہیے اور ایسے طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ ان کے جذبات جو ہے نا وہ انگیخت نہ ہوں، ان کو ٹھیس نہ پہنچے، تبھی بات سنیں گے نا۔ آپ دیکھیے، آپ نے کبھی نہ کبھی ذاکر صاحب کا پروگرام دیکھا ہوگا یا پیس ٹی وی کے کسی بھی عالم کا دیکھا ہوگا، تو ہندو مت کے متعلق بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کرسچینٹی کے بارے میں۔ تو اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ ہندو مذہب کے کسی بڑے نام کو، جیسے رام ہی کا نام ہے، برا بھلا کہیں ذاکر صاحب، تو کوئی بیٹھے گا محفل میں؟ لوگ تو اٹھ کر چلے جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مار پیٹ شروع ہو جائے، کیونکہ جذبات جڑے ہوئے ہیں نا۔ اگر اللہ معاف فرمائے کوئی ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ تو بہت اونچے ہیں، کسی صحابی کو برا بھلا کہے تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا۔ ہم بات نہیں سنیں گے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ صلح کے لیے بیٹھے، جھگڑا چل رہا ہو چاچے تائیوں میں، بچوں میں، تو آپ بیٹھے آپس میں صلح کے لیے اور ایک دوسرے کے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ پہلا اصول کیا ہے؟ چاہے ہم اگلے کو غلط بھی سمجھتے ہیں، اس کے بڑوں کا احترام کریں۔ تو یہ ان کے مذہبی بڑے ہیں جن کے ساتھ نسلوں کی عقیدت ہے۔ تو کفار مکہ بھی کچھ جن بتوں کو پوجتے تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نا۔ تو صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جوش تبلیغ میں بعض اوقات برا بھلا کہہ جاتے ہیں، تو بدلے میں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو برا بھلا کہتے، تمہارا رب ایسا ہوگا، تمہارا رب ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا ایسا مت کیا کرو، ٹھیک ہے، ایسا مت کیا کرو، کیونکہ اس سے حاصل کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جھگڑا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اسلام کی بدنامی۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم کے رویے میں کیا فرق؟ اخلاقی کا تو فرق ہے، اور کیا مسلمان کے 4 کان ہو جاتے ہیں یا 4 آنکھیں ہو جاتی ہیں؟ وہی 2 ہاتھ، وہی 2 کان، پہچان کیا ہے؟ ہمارا اخلاق۔ تو اگر مسلمان کی زبان سے بھی گالیاں پھوٹتی ہیں غصے کے عالم میں، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ کس بنا پر آپ کہیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کیا خوبی ہے بھائی؟ اور ویسے بھی غصے میں آ کر گالیاں دینا تو منافقت کی علامت، ایمان کی علامت تو نہیں ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض جو ایسے کتابیں ہیں، اب پھر معذرت کے ساتھ سنیوں کی، کہ وہ اس میں بڑا واقعات بیان کرتے ہیں، جی فلاں، جیسے اب مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے لیکن میری بچپن کی یادوں میں سے ہے، اور ایک بہت بڑا کویسچن مارک تھا جس کو بڑا ہو کر قرآن نے ہی کلیئر کیا، کہ جی بس میں سفر کر رہے تھے یا ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک ہندو چڑھ آیا، تو اس کے ساتھ بحث ہو گئی دین پر، تو اس نے کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں تمہارے رسول ایسے اور ایسے غلط تھے۔ تو اس بات پر جی وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے نا کہا کہ تم میرے رسول کا نام لے کر تو دیکھو، تو خنجر نکال لیا اور اس کے بھگوانوں کو اور بتوں کو خوب گالیاں دی، اور اس کے بعد کہا اب ذرا تم کہہ کر دیکھو میرے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں تب بھی، اگرچہ میں اس وقت بچی تھی جب کی بات ہے، اس لیے مجھے کتاب کا نام بھی یاد نہیں، میں اب بھی حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس قسم کا طریقہ ہے، تب بھی یعنی مجھے حیرت ہے کس قسم کا طریقہ تبلیغ ہے۔ اس طرح آپ کسی کو دین کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں؟ چپ تو کرا سکتے ہیں خنجر دکھا کر، لیکن آپ کسی کو دین کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ اپنا مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح، لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کی طرف لانا۔ یہ مقصد تو خنجر دکھا کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب کریم نے ہمیں یہ اخلاق نہیں سکھائے، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے۔ کسی ایک کو برا کہنے سے دوسرے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی خامیاں بیان کریں، آپ اپنے پاس موجود چیز کی خوبی بیان کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔
تو اللہ رب کریم نے ہمیں بنیادی اخلاق سکھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اصول دیا. جب کوئی علاقہ فتح کرو تو وہاں کے معززین کو عزت دو، ان کی عبادت گاہوں کی تکریم کرو، اور جنہیں وہ معزز مانتے ہوں انہیں معزز مانو. تو یہ بنیادی اصول ہے. تو تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے جذبات کا احترام کیا جائے. حتیٰ کہ جب آپ مزاروں وغیرہ کے متعلق بھی بات کر رہے ہوں تو بات کرتے ہوئے افراد کی تحقیر نہ کریں. شرک پرستی پر بات ضرور کریں، مگر جیسے فرض کریں کہ آپ داتا گنج بخش کی بات کر رہے ہیں یا عبد القادر جیلانی کی بات کر رہے ہیں تو ان کا نام آپ احترام سے ہی لیں، کیونکہ ایک تو وہ واقعی اچھے لوگ تھے اور اللہ رب کریم ان کے اعمال کی بنا پر اور ان کے کاموں کی بنا پر ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ان کے درجات بڑھائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے تیسے بھی رہے ہوں، بحیثیت انسان مکرم ہے نا، ہر انسان مکرم ہے اپنی جگہ پر، تو ہمیں ان کا نام تکریم سے لینا چاہیے. پھر وہ مسلمان ہیں، تھے نا، مسلمان تھے اور مسلمان تھے اور ہم سے عمر میں بڑے ہیں، تو ہر عمر میں بڑا جو شخص ہے اس کا اکرام کرنا ہم پر لازم ہے نا. تو ان سارے بنا کی وجہ سے ان کا نام آپ احترام سے لیں، ذکر احترام سے کریں، مذاق مت اڑائیں، کیونکہ اس سے ان کا دل شکستہ ہوتا ہے، پھر بات سننے کی تاب نہیں رہتی. وہ پھر جب جواب نہیں نہ دے پاتے اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے، رنج بھی پہنچتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. اس سے بہت بہتر ہے کہ برداشت کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں اور ان کو بات کنوے کریں تاکہ وہ بات سن تو سکیں، سنیں گے تو سمجھیں گے.